نکلے تیری تلاش میں۔ واشنگٹن ڈی سی اور میرا ایک سپنا ہے۔ ایک مرتبہ میں اور میرا بیٹا عمر ڈیٹرائٹ ایئرپورٹ سے ایک لوکل فلائٹ میں واشنگٹن ڈی سی ایئرپورٹ کے لیے جہاز میں بیٹھے۔ جہاز اڑان بھرنے کے بعد کافی دیر تک نیچی پرواز ہی کرتا رہا اور میں کھڑکی سے باہر کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ عمر نے کہا، ابو عجیب بات ہے، جہاز اڑان بھرنے کے بعد فوراً ہی بلند ہو جاتے ہیں اور یہ زمین سے انتہائی کم اونچائی پر ہی اڑتا جا رہا ہے۔ اسی دوران جہاز کے کپتان نے بتایا کہ ہمارے جہاز کا ایک الٹیٹیوڈ سینسر کام نہیں کر رہا۔ اگرچہ ہم اپنی نصف فلائٹ طے کر چکے ہیں، لیکن اب ہم واپس ڈیٹرائٹ ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور وہاں آپ سب کو دوسرے جہاز میں بٹھا کر آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ آدھا گھنٹہ مزید نیچے کے واضح اور شفاف مناظر دیکھنے میں گزارا اور پھر دوسرے جہاز پر بیٹھ کر واشنگٹن ڈی سی ایئرپورٹ پہنچے۔ میری بھانجی ہنا گمن ایئرپورٹ پر لینے آئی ہوئی تھیں۔ عمر نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کہیں جانا تھا، وہ وہاں چلا گیا۔ دوسرے دن میں ہنا اور ان کے خاوند نوشیروان کے ہمراہ واشنگٹن ڈی سی دیکھنے چلا گیا۔ یہ شہر امریکہ کا دارالحکومت ہے۔ 1891 کو یہ دارالحکومت بنا۔ ڈی سی ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کا مخفف ہے۔ یہ پوٹامک دریا کے اوپر واقع ہے۔ یہ میری لینڈ اور ورجینیا دونوں ریاستوں کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 68.34 مربع میل ہے۔ اس میں 3 سرکاری عمارتیں ہیں۔ مشہور زمانہ وائٹ ہاؤس ہے، جہاں امریکہ کا صدر باہر سے آنے والے اعلیٰ وفود سے ملاقات کرتا ہے اور بیرون صدر وغیرہ کے اعزاز میں عشائیہ دیتا ہے اور اپنے روزمرہ کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ دوسری سرکاری عمارت کیپیٹول، جہاں کانگریس مین سینٹ کے سیشن میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ عام پبلک کے لیے بھی فری پاس پر کھلے ہوتے ہیں اور وہ کارروائی دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری سرکاری عمارت سپریم کورٹ کی ہے۔ تفریحی مقامات میں لنکن میموریل پہلے نمبر پر ہے، جہاں امریکہ کے 16ویں صدر ابراہیم لنکن کا بہت بڑا مجسمہ بیٹھنے کی پوزیشن میں بنا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد بڑے مضبوط ستونوں کا ہیکل بنا ہوا ہے۔ یہ اس صدر کو زبردست خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ یونانی ڈورک سٹائل طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس یادگار 1922 کو ابراہیم لنکن کے آخری زندہ بیٹے کی موجودگی میں ابراہام لنکن کے نام منسوب کیا گیا ہے۔ یہ اس مقام پر بنایا گیا جہاں مارٹن کنگ لوتھر جونیئر نے اپنی مشہور زمانہ تقریر کی تھی، "آئی ہیو اے ڈریم"، یعنی میرا ایک سپنا ہے۔ یہ یادگار 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ نیشنل پارک رینجرز یہاں صبح 9:30 بجے سے رات 11:30 بجے تک موجود رہتے ہیں۔ واشنگٹن یادگار کا شمار دنیا کے بہترین اہرام میں ہوتا ہے، جو کہ مصر کے انتہائی قدیم اہرام کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ مستطیل شکل کا مینار ہے جو کہ زمین سے 550 فٹ اونچا ہے اور پورے شہر میں سب سے زیادہ بلندی والا مینار نظر آتا ہے۔ اس کا آخری اوپر والا سرا مخروطی شکل کا ہے۔ یہ یادگار جارج واشنگٹن کی انقلابی جنگ میں حاصل کی گئی
فوجی فتوحات پر اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ 2011 کے زلزلے میں اسے نقصان پہنچا اور یہ بالکل قریب جا کر دیکھنے کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اب آپ اسے دور ہی سے دیکھ پاتے ہیں۔ یہ حصہ بھی 24 گھنٹے کے لیے سیاحوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس کے گردا گرد آپ خوبصورت پارک میں سیر کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک پتھر نصب ہے جسے زیرو مائل سٹون کا نام دیا گیا ہے اور امریکہ کے تمام نقشوں پر فاصلہ اس مقام سے ناپا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی سے واپسی پر ہم جارج ٹاؤن میں سے گزرے جو کہ میری لینڈ میں واقع ہے۔ اس میں ایک پتھر کا بنا ہوا گھر ہے جو کہ پورے واشنگٹن میں سب سے قدیم عمارت ہے اور اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس علاقے میں تھامس جیفرسن نائب صدر، ایک مشہور مصنف فرانسسکان کے اور جان ایف کینیڈی رہتے تھے۔ جے ایف کے صدر بننے پر یہاں والا گھر چھوڑ کر وہ وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئے۔ میری بھانجی ورجینیا رہتی ہے وہاں کی آرلنگٹن کاؤنٹی میں۔ آرلنگٹن نیشنل قبرستان میں جان ایف کینیڈی کی قبر پر اٹرنل فلیم 25 نومبر 1963 کو اس کے قتل کے 3 دن کے بعد جلایا گیا اور یہ مقام لوگوں کے لیے 15 مارچ 1967 کو کھول دیا گیا۔